ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم گنہگاروں کو عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر ماہ محرم الحرام کے اس پہلے جمعے میں ہم اور آپ کو یہاں پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ماہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پہلی تاریخ سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا
فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا ہی یہ مہینہ آتا ہے وہ عظیم معرکہ جس میں اہل بیت اطہار کے 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جان مال کو لٹا کر مذہب اسلام کو بچائے ہیں، اپنے سر کو دے کر نانا جان کے دین کی حفاظت کیے ہیں، وہ عظیم معرکہ ہم کو یاد آتا ہے، اور وہ قربانیاں جن کو قیامت تک کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسی عظیم قربانیاں جن کی ذات ہر بندے مومن کے لیے جن سے محبت، جن سے عقیدت، جن سے الفت بندے مومن رکھتا ہے تو سمجھو وہی بندے مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ معزز سامعین اکرام، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین محمدی کی بقا کے لیے اپنے آپ کو آپ نے قربان کر دیا۔ یزید پلید کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا اور خود کو قربان کرنا آپ نے گوارا سمجھا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جن کے یاد کرنے کے بعد انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی آزمائشیں، ایسی ایسی تکالیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں جو ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو 5 چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے آزمائیں گے، اولاد سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ اور خود کی جان سے بھی آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں سے یعنی اولاد سے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ اور یہ 5 چیزوں کے اندر اگر کوئی مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ امتحانات کو اگر ہم دیکھیں گے، بایک وقت پورے مکمل امتحانات اگر کسی معرکے کے اندر ہوئے ہیں تو وہ ہے کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا سے پہلے ہم امام علی مقام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بیان فرمائے، آج انشاءاللہ تعالی مختصراً اس پر گفتگو کی جائے گی۔
ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے امام علی مقام کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اسی احادیث کی ترجمانی ہند الولی عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ الرحمت و رضوان اپنے ایک شعر کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فارسی کا شعر ہے، لیکن قرآن اور احادیث کی مکمل طور پر یہ ترجمانی کر رہا ہے۔ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اپنے اس شعر کے اندر بیان فرماتے ہیں امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سنو، شاہ است حسین، امام حسین کیا ہے؟ وہ شاہ ہے، وہ ایسے شاہ ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی تمام کے تمام چیزیں ان کی ٹھوکروں پر لگنے سے وہ شاہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ان کی در کی خیرات اگر مل جائے تو وہ زمانے کے شاہ بن جاتے ہیں۔ وہ ایسے شاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت اور ایسی حکومت اور ایسا مقام، ایسا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ظاہری طور پر حکومتیں وغیرہ یہاں پر مراد نہیں ہے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو امام علی مقام کی شان و عظمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ رکھا۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام ابھی بچپن میں ہے، ابھی شیرخواری کی عمر میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان فرما رہے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک امام حسن اور امام حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کیسی سرداریت ہے یہ؟ دنیا کی سرداریت، یہ دنیا کا جاہ و منصب، دنیا کے یہ تمام دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہے، لیکن حضور علیہ السلام ایسے شاہ آپ کو بیان فرما رہے ہیں کہ حسین کا مقام و مرتبہ ایسا ہے، ان کی بادشاہت ایسی ہے، ان کی سرداریت ایسی ہے، جنت میں انسان جب جائے گا تو نہ انسان کی عمر گھٹے گی، نہ انسان وہاں پر بوڑھا ہوگا، نہ انسان وہاں پر اس کی جسم کی طاقتیں کم ہوگی، کچھ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر جوان رہے گا اور موت بھی اس کو وہاں پر نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ انسان جنت کے اندر رہے گا۔ تو وہ ہمیشہ جب انسان جنت میں رہے گا تو وہاں کے بادشاہ اگر ہوں گے تو وہ امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہوگا۔ جنت کے اندر سرداریت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جن کو سرداریت عطا کرنے والا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے وہ نورانی نواسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہیں پر اس شعر کے اندر حدیث پاک کی روشنی میں سارے اعتراضات یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے لیے گئے، معاذ اللہ سرداریت حاصل کرنے کے لیے گئے،
یہ جتنے اعتراضات لوگ کرتے ہیں سب یہی پر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عالی مقام کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ارے یہ دنیا کی بادشاہت کیا ہے، یہ تو ختم ہونے والی بادشاہت ہے، ہمیشہ کی بادشاہت، ہمیشہ کی سلطنت، ہمیشہ کی سرداریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عالی مقام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے غریب نواز ارشاد فرما رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، وہ کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ کیسے بادشاہ ہے؟ جن کی بادشاہیت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اب کیونکہ یہ دنیا کے نہیں محض بلکہ جنت کے بادشاہ ہے۔ جنت میں سرداریت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ یہی دو شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرداریت عطا فرمائے گا، امام حسن اور امام حسین جن کو کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ حسین کیا ہے؟ دین بھی ہے اور دین کو بچانے والے بھی ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایک مصرے پر اگر ہم غور کریں گے، احادیث پاک کی روشنی میں اگر ہم غور کریں گے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کیا بیان فرما رہے ہیں کہ دی است حسین، حسین کیا ہے؟ دین ہے اور دین کی پناہ است حسین ہے۔ تو یہ دین کیسے؟ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ حکم دے دیا، اگر تمہارے اندر ایمان آنا ہے، تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھ دیا، وہ شرط یہ ہے، حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، طبرانی کی حدیث پاک ہے، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہ للہ ولرسولہ وفی روایت ولقرابتہم منی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کسی شخص کے سینے میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان سینے میں اتر ہی نہیں سکتا۔ کب تک نہیں اتر سکتا؟ تو شرط بیان کر دیا، حتی یحبکم للہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا تو ایمان سینے میں نہیں آئے گا۔ بات ختم نہیں ہوئی، آگے ارشاد فرما رہے ہیں ولی رسولی، اور اس کے رسول سے اگر محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان سینے میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں اور میرے قرابت داروں سے میری وجہ سے اگر ان سے محبت نہیں کرے گا تو اس بندے کے سینے کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بیان فرما دیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت، یہ تینوں محبتیں اگر کسی کے سینے کے اندر نہیں ہے تو اس کے سینے میں ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جان ایمان اگر کوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو بنایا ہے محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، وہ نواسے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، پنجتن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ان کی محبت ایمان والوں پر فرض ہے، اگر ان کی محبت نہ ہو تو سینے میں ایمان ہی نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھے، تو یہ کیا ہے؟ بیان فرما رہے دی است حسین، حسین کون ہے؟ یہ دین ہے۔ اب دین کیسے ہے؟ اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں، حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، حسنین کریمین تشریف لائے، اور لانے کے بعد ابھی کمسین بچے ہیں، چھوٹے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو امام حسن اور امام حسین آپ کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، یعنی آپ کی مبارک پیٹھ پر سجدے میں حضور علیہ السلام ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اور آج کل کسی ملا کی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہے، سیاستہ احادیث کی معتبر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے تسبیح کو طویل کر دیے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ گیا، 7 مرتبہ، 14 مرتبہ تسبیح کو بڑھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین اپنی مرضی سے میرے پشت سے اتر جائے، اس کے بعد پھر سجدے سے میں سر کو اٹھاؤں، سجدے سے سر کو نہیں اٹھائے حضور علیہ السلام۔ اب حدیث پاک پر غور و فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ احادیث کو صرف واقعات کی نظر میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں غور و فکر کیا جائے گا تو تب جا کر ایمان تازہ ہوگا، تب جا کر ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام سجدے میں سر کو جھکائے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تقرب الہی میں اور اضافہ ہونے کے لیے، فرضیت کو ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر کو جھکائے، اور سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ اگر امام حسین کو اگر کوئی دنیا کہیں گے تو مصطفیٰ کی نماز پر اعتراض ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ سجدے میں سر کو جھکائے اللہ کے لیے اور نہیں اٹھا رہے ہیں دنیا کے لیے، کیونکہ معاذ اللہ اگر یہ سمجھا جائے تو امام حسین اگر دنیا ہے تو سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو دنیا کے لیے کہاں جائے گا؟ مصطفیٰ کی نماز پر اعتراض ہوگا۔ تو مصطفیٰ کا ہر کام دین ہوتا ہے، مصطفیٰ کی ہر ادا شریعت بن جاتی ہے، مصطفیٰ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، اور مصطفیٰ اپنی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے میں بیان فرما دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ مصطفیٰ جو بھی گفتگو کرتے ہیں، جو بھی کلام کرتے ہیں، اپنے خود سے نہیں کرتے، وہی الہی جو آپ پر نازل ہوتی ہے وہی آپ اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ شان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو کیا ہم لکھ لیں؟ سیاہ ستہ کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو صحابہ اکرام سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں لکھ لو، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہو تب بھی لکھ لے۔ یہ سوال، یہ اندیشہ تھا کہ ایک عام انسان کی بات کیا ہوتی ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو زبان سے نہ جانے کون سے الفاظ کو استعمال کر دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام عرض یہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر جلال میں ہو تب بھی لکھ لے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہاں لکھ لو، اس لیے کہ اگر میں جلال میں ہوں یا جمال میں ہوں، ہر حالت میں میری زبان سے حق جاری ہوتا ہے، حق کے سوا اور کچھ جاری نہیں ہوتا۔ تو وہ شان ہے ہمارے نبی کے عزیزان محترم، سجدے میں سر کو جھکائے اور نہیں اٹھا رہے ہیں دین کے لیے، کیونکہ حسین دنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا کہا جائے تو مصطفیٰ کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ مصطفیٰ کیا ہے، یہ بیان فرما رہے ہیں میں سجدے میں سر کو جھکایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اب سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہا ہو حسین کے خاطر، کیونکہ حسین کو تم دنیا مت سمجھو۔ حسین کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے، جن کا سراپا دین ہے۔ یہ ایسے دین ہے جب دین مٹ رہا ہوگا تو یہ میدان کربلا میں اپنی قربانیوں کو دین نہ دے کر وہ مذہب اسلام کو بچانے والی ذات کا نام امام حسین ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں گے
تو پتا کیا چلا؟ غریب نواز کیا ارشاد فرمائے؟ دی است حسین. اسی لیے حدیث پاک کی روشنی میں غریب نواز بیان فرما رہے ہیں حسین کو تم دنیا مت سمجھو، وہ دین ہے. دی پناہ است حسین، وہ دین کو بچانے والی ذات کا نام امام حسین ہے. کیسے بچائے؟ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیے، اپنے لختے جگر کو قربان کر دیے، اپنے نورانی کنبے کو قربان کر دیے. ہر شیر خار بچے سے لے کر علی اصغر سے لے کر کہ 18 سال کے علی اکبر امام قاسم وغیرہ سب کو قربان کر دیے. کیوں قربان کر دیے؟ مذہب اسلام کو بچانے کے لیے. آج انہی کا صدقہ ہے مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے. جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہی دین اسلام کو امام علی مقام نے اپنے قربانیوں کے ذریعے سے سینچا ہے، نکھارا ہے اور اس کو پناہ دی ہے اور اس کو بچایا ہے. معزز سامعین اکرام، یہ قربانیاں معمولی قربانیاں نہیں ہے. اب پھر اس شعر کی طرف ہم چلتے ہیں. دی است حسین، دی پناہ است حسین، دین کو بچانے والے حسین ہے. ایک بات یاد آ گئی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. آج ایسے تقاریر بھی آپ سنیں گے جس میں جو بھی مقرر ہوگا سوائے چند کے، اب میں اور واضح طور پر نام آپ کے سامنے نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا کام ہے حق بات لوگوں تک پہنچ جائے اور صحیح العقیدہ کیا ہے، بدعقیدگی کیا ہے وہ سمجھ جائے. کسی کا چڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے. تقاریر کے اندر آپ دیکھیں گے پوری تقریر ہو جاتی ہے حضرت حسین نے ایسا کیا، حضرت حسین نے ایسا کیا. ساری تقریر میں حضرت کا نام استعمال کریں گے، امام کا نام استعمال زبان سے نہیں آئے گا. کیوں؟ امام کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ارے جن کو تم کچھ سال پڑھ کر آ جاتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے القابات تم لگا دیتے ہو. جن کی محبتوں میں مر مٹنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی رکھا ہے، ان کا نام جب لیتے ہیں حضرت حسین صرف لیتے ہو، امام کا لفظ تک تمہارے منہ سے نہیں آتا. کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ جن کے قدم مبارک کی خیرات ہے آج ساری دنیا میں امامتیں بٹ رہی ہے. انسان کسی بھی فیلڈ میں اگر دیکھا جائے، مفسرین کو اگر خیرات ملی ہے تو امام حسین کے در سے ملی ہے. محدثین کو اگر خیرات ملی ہے تو آپ کے در سے ملی ہے. دنیا کے سارے ائمہ کو اگر خیرات ملی ہے تو انہی کے در سے ملی ہے، تب جا کر وہ امام ہوئے ہیں. تو جن کی خیرات لے کر لوگ امام بن رہے ہیں، جن کے در کی خیرات لے کر امام اعظم بن رہے ہیں، امام شافعی بن رہے ہیں، امام مالک بن رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بن رہے ہیں، کہ بڑے بڑے مفسرین بن رہے ہیں، محدثین بن رہے ہیں، فقہا بن رہے ہیں، ائمہ مجتہدین بن رہے ہیں. جن کے در کی خیرات میں لوگوں کو امامت بٹ رہی ہے، آج انہی کا نام لیا جا رہا ہے تو صرف حضرت حسین کہا جا رہا ہے. سوچو عزیزان محترم، تو امام علی مقام اپنی زبان سے نہیں نکال رہے ہیں تو کیا ان کے عقیدے ہیں؟ آپ سوچیں عزیزان محترم. مرتے دم تک اللہ ایسے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. عزیزان محترم، امام علی مقام کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کیا جانے، جن کے لیے مصطفیٰ اپنے سجدوں کو طویل فرمائے. اور یہ کیسے دین ہے آپ دیکھیں. حدیث پاک ختم ہو گئی، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. سر مبارک کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ دین کی خاطر نہیں اٹھا رہے ہیں. اب دنیا کے اندر بڑے بڑے علامت الدہر بھی اگر ہو، ان کے پشت پر آ کر ان کا خود نواسے تو دور کی بات، اگر خود کا بیٹا بھی اگر آ جائے، آ کر پشت پر سوار ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
فوری اپنے ہاتھوں سے عمل خلیل کے ذریعے سے اس بچے کو ہٹا کر سجدے سے سر کو اٹھانے کا حکم ہے۔ عمل خلیل کے ذریعے سے یعنی چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے، ایسا نہیں ہو کہ بالکل ایک نماز سے باہر انسان جو حرکت کرتا ہے ایسا نہیں، بلکہ ایک ہاتھ سے بالکل آہستہ سے ہٹا دے اور پھر اپنے سجدے کو مکمل کرتے ہوئے اپنے سجدے سے سر کو اٹھائے۔ ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ بچہ پشت پر ہے تو اپنے سجدے کو لمبا کرو، حکم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر حکم دیکھو عزیزان محترم، کیا شان ہے امام علی مقام کی، جب تک اپنی مرضی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ سجدہ بہت لمبا ہو گیا، ایک صحابی رسول اچانک خیال آتا ہے کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز تو نہیں کر گئی۔ خیال آتا ہے، آپ بیان فرماتے، روایتوں میں آتے ہیں، میں اچانک سجدے سے سر کو اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین مصطفیٰ کے پشت مبارک پر سوار ہے، تو میں اب سجدے میں چلا گیا۔ اور جانے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کے درمیان میں خطاب فرما کر حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جب میں نماز کی حالت میں تھا حسین میرے پشت پر سوار تھے تو میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو ہٹا دوں جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے میرے پشت سے الگ نہیں ہوتے، جب تک میں ان کو ہٹانا گوارا نہیں سمجھا۔ تو کیوں؟ یہ دین ہے، اس لیے عزیزان محترم۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک ذرا غور کرتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، وہی مصرے پر ہم غور کریں گے جو غریب نواز بیان فرماتے ہیں۔ کیا کیا مفہوم جس میں سمیٹ کر گویا کہ یوں سمجھو ایک سمندر کو کوزے میں سما کر آپ نے یہ شعر بیان فرمایا، دی پناہ است حسین، حسین کی شان تم کیا سمجھو گے، وہ حسین ہے جو دین کو بچانے والے ہیں، دین کو پناہ دینے والے، اس ذات کا نام امام حسین ہے۔ اب آئیے غور کریں عزیزان محترم، کیسے دین ہے، کیسے دین کو بچانے والے ہیں۔ جامع ترمذی شریف بخاری کے بعد جو جس حدیث پاک کے درجوں میں سے مسلم شریف اس کے بعد ترمذی شریف کا درجہ آتا ہے، تو ترمذی شریف کے حدیث پاک کے اندر جلد دوم کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب غور کریں عزیزان محترم، امام علی مقام کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جن کی محبت ہم پر لازم اللہ نے کیا، اور جن سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر ان سے منہ پھیر لو گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حسنین کریمین ابھی چھوٹے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے یمشیانی و یعصران، سملتے سملتے اپنے قدموں کو زمین پر رکھتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک حسنین کریمین پر پڑتی ہے۔ فلم اصبر، حدیث پاک میں آتا ہے مجھ کو رہا نہیں گیا کہ وہ ایسا سمل سمل کر ننھے ننھے قدموں سے تشریف لا رہے ہیں تو مجھ کو رہا نہیں گیا۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوئی، حتی انقطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کیا، یعنی میں اس گفتگو کو وہاں پر روک دیا، اور روک کر منبر سے حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ آپ غور کریں عزیزان محترم، منبر سے خطبے کو روک کر آپ کے جملے ارشاد فرما رہے، جب وہ تشریف لا رہے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں گفتگو کو وہاں پر روک دیا، اور روک کر میں منبر سے تشریف لایا، اور لا کر میں حسنین کریمین کو دونوں کو گود میں لیتا ہوں، اور لے کر میں منبر پر دائیں جانب اور بائیں جانب ان کو بٹھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام خطبے کو مکمل فرما دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا کے اندر کسی خطیب کو یہ اجازت ہے
کہ خود کا بیٹا اگر آ جائے، چلتے ہوئے آئے اور اس کے گرنے کا خوف ہو، تو کیا کسی خطیب کو یہ اجازت ہے کہ وہ خطبے کو روک کر منبر سے نیچے آ کر اپنی اولاد کو اٹھا کر منبر پر وہ بٹھائے؟ کسی خطیب کو حکم ہے؟ نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ دیکھیں خطبے کے احکامات تو اتنے سخت ہیں، درود پاک کی آیت شریفہ بھی اگر پڑھی جائے، عوام الناس کو، سننے والوں کو، مصلیان کرام کو آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دل ہی دل میں پڑھنے کا حکم ہے۔ گفتگو کرنا دور کی بات، اوپر جاؤ نماز کا انتظام ہے کہنا دور کی بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں تک احکامات کو، آداب کو بیان کیا گیا کہ درود کی جب آیت آتی ہے، دل ہی دل میں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، آواز سے بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے سوائے خطیب کے۔ تو آپ غور کریں، اکثر میں دیکھتا ہوں، بات آ گئی تو آپ کے سامنے اب کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مصلیان کرام ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے، جاؤ اوپر انتظام ہے، خطبہ چلتے رہتا ہے، بیچاروں کی، وہ آنے والوں کی وہ مدد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو کس نے مدد کرنے کی اجازت دی ہے؟ ذرا غور کرے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ غور کرے، آنے والوں کو راستہ چھوڑنے لگتے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، راستہ پہلے ہی سے چھوڑ دیا جائے۔ آنے والوں سے کہتے کیا ہونا، ٹوپی چاہیے، اٹھ کر ٹوپی دے رہے ہیں۔ وضو کرنا ہے، اوپر جائیے، اوپر وضو کا انتظام ہے۔ خود کی جگہ سے اٹھ کر دوسروں کو کرسی دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں منع ہے بالکل۔ اور کوئی باہر سے خطبہ جب شروع ہو گیا، اندر لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ علامۃ الدہر بھی کیوں نہ ہو، مسجد کے اندر جب آتے ہیں تو یہاں کے آداب تو ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ جب شروع ہو جائے، آگے پہلی صف میں جگہ خالی ہے، ہم پہلی صف میں آ جائیں گے، نہیں، پہلی صف والوں کو مکمل طور پر بیٹھنا چاہیے۔ یہ خالی ہے کہہ کر پیچھے والوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام خطبے کو روک کر نیچے تشریف لاتے ہیں، حسنین کریمین کو منبر پر بٹھاتے ہیں اور خطبہ مکمل فرماتے ہیں۔ تو یہ حکم ساری دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں، کیا اشارہ فرما رہے ہیں؟ میں جن کے خاطر خطبے کو چھوڑا، تم انہیں نورانی نوازوں کی نظر سے صرف مت دیکھو۔ میں جن کے لیے خطبے کو چھوڑا تو میں دنیا کے لیے خطبے کو نہیں چھوڑا، دین کے لیے میں نے خطبے کو چھوڑا ہے، کیونکہ حسنین کریمین دین ہے۔ اسی لیے میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میرا خطبے کو چھوڑنا ایک نورانی نوازوں کے لیے نہیں، صرف محض میں چھوڑا ہوں تو دین کے لیے چھوڑا ہوں۔ اسی لیے میرا خطبہ جو ہے میں دین کے لیے چھوڑا، اور دین کے خاطر میں نے امام حسنین کریمین کو آگے منبر پر میں بٹھا دیا ہوں۔ اب غور کریں عزیزان محترم، حدیث پاک جب آپ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے تو وہ ایمانی لذتیں ہم کو ملتی ہے۔ امام عالی مقام کا اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، جن کی سرداریت میں انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں رہیں گے، اور جن سے محبت کریں گے۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، وہ دنیا سے نہیں جائے گا لیکن ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے گا۔ ابھی 2 مصرے صرف مکمل وضاحت بھی نہیں ہوئی، وقت ہو گیا، اور 2 مصرے ایسے ہیں انشاءاللہ تعالی صرف اس کا مختصر ترجمہ رکھ دیتا ہوں 1-2 منٹ میں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ غریب نواز کیا ارشاد فرما رہے، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید۔ جب مذہب اسلام کی بات آئی تو امام عالی مقام اپنے سر کو دے دیے، نداد دست در دست یزید، اپنا وہ پاکیزہ ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ پر آپ نے نہیں دیا۔
پھر آخری مصرے میں ارشاد فرماتے ہیں حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، حق تو یہ ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد، کلمہ طیبہ کی اساس حسین ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے عزیزان محترم، لیکن یہ جملہ اپنے خود سے نہیں بیان فرمائے، احادیث کی روشنی میں آپ بیان فرماتے ہیں حسین کون ہے؟ حق تو یہ ہے لا الہ کی بنیاد حسین ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد حضور علیہ السلام وہ ایمان بچانے کے لیے، ایمان سینے میں آنے کے لیے ایک دو نہیں کئی احادیث کے اندر بیان فرما دیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر تم چاہتے ہو، ایمان سینے میں آنا اگر تم چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ اگر تم چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اگر تم چاہتے ہو، تو تمہارے لیے شرط ہے محبت اہل بیت، شرط ہے ان کی محبتوں میں جیو گے تو ایمان آئے گا، ان کی محبت اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، ان کی محبتوں میں جینا ایمان آئے گا، ان کی محبتوں میں جب انسان دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا، اس کی قبر بھی کامیاب اور وہ حشر میں بھی اٹھے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو صلہ ایسا عطا فرمائے گا جب جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، امام علی مقام کے ساتھ حسنین کریمین علی مرتضی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور علیہ السلام جب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد یہ سوال عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ فمحبونا، ہم سے محبت کرنے والے کہاں پر ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام جواب دے رہے ہیں من ورائہم، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا کرم کرے گا ہمارے پیچھے وہ جنت کے اندر آ جائیں گے، اتنا بڑا کرم ہم پر کرے گا۔ تو یاد رکھے امام علی مقام کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، غریب نواز ایک مصرے میں سمجھا رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ اصل حسین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حسنین کریمین اہل بیت اطہار کی محبتیں ہم سب کے سینوں میں ڈال دے، انہی کی محبتوں میں جینے، انہی کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم کربلا کے پیغام کو سمجھنے، اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔